أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام و تجوید کی کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ الحمدللہ پچھلی کلاس میں ہم نے مد متصل کے بارے میں پڑھا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کلاس کو دیکھا ہوگا اور آپ کو وہ کلاس جو ہے ماں مثال کی اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی، کیونکہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مد منفصل کے بارے میں۔ آج کی کلاس میں ہم جانیں گے کہ مد منفصل کیا ہوتی ہے، اس کا سمبل کون سا ہوتا ہے اور اس کے قاعدے کے اندر کون سا حمزہ استعمال ہوتا ہے اور اس کے کھینچنے کی مقدار کتنی ہوتی ہے۔ انہی چیزوں کے بارے میں ہم انشاءاللہ آج کی کلاس میں بات کرنے والے ہیں۔ بالکل مختصر، بالکل آسان، جو عام فہم ہو اور آپ کی سمجھ میں وہ آسانی سے آ جائے۔ لیکن ایک گزارش یہاں پر کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ نے ہماری پچھلی کلاس کی جو مد متصل تھی، اگر آپ نے اس کو نہیں دیکھا ہے تو آپ جو یہاں پر آئی کا بٹن دیکھ رہے ہیں اس پر آپ کلک کریں اور آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیں، کیونکہ آپ جب اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تب جا کے جو ہے آج کی کلاس آپ کو ماں مثال کے اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ پھر انشاءاللہ آپ کو کوئی ڈاؤٹس اس میں نہیں رہے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ ہم نے جو کل اہم دو ضروری پوائنٹس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا وہ یہ تھا کہ قرآن مجید کے اندر آپ نے دو طرح کی مد کو دیکھا ہوا ہے، یعنی دو مد کے جو سمبل دیکھے ہیں، مد متصل اور مد منفصل، یعنی ایک تو یہ والا اور ایک یہ والا۔ یہ دو طرح کے جو سمبل ہیں آپ نے پورے قرآن مجید کے اندر تو دیکھے ہوں گے۔ اس کے بعد ہم نے دوسرا پوائنٹس کیا بولا تھا جو بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ آپ نے حمزہ کون کون سا دیکھا ہے، اور قرآن مجید کے اندر حمزہ بھی جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ سب سے پہلا والا حمزہ یہ جو کہ ہم سب جانتے ہیں، اور یہ والا حمزہ جو الف ہے اس کے اوپر جب زبر زیر پیش کوئی حرکت یا کوئی اعراب ہوتا ہے تب جا کے جو ہے وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ اتنا سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ یہ پچھلی کلاس میں ہم نے ڈسکس کر لیا ہے، آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف کہ مد منفصل کا قاعدہ کیا ہے۔ مد منفصل کا قاعدہ یہاں آپ کو بتانے سے پہلے بتا دوں کہ ہم نے مد متصل کی کلاس میں جو قاعدہ پڑھا تھا اس میں ہم نے کون سی والی مد کو استعمال کیا تھا؟ ہم نے اس والی مد کو استعمال کیا تھا، اس والے سمبل کو استعمال کیا تھا۔ اور اس قاعدے کے اندر ہم نے کون سا والا حمزہ استعمال کیا تھا؟ اس میں ہم نے اس والے حمزہ کو استعمال کیا تھا پچھلی کلاس میں، مد متصل کی کلاس میں، ٹھیک ہے، جس کی مقدار 4 حرکت کی ہوتی تھی، 4 سیکنڈ کی ہوتی تھی۔ یہ تو پچھلی کلاس کا ٹاپک تھا، لیکن سمبل یہ دو ہیں اور حمزہ یہ دو ہے۔ بس آپ نے ذہن میں اس بات کو رکھنا ہے کہ سمبل بھی دو ہیں اور حمزہ بھی دو ہے، ان میں سے دو کو ہم نے استعمال کر لیا، جو کہ یہ والی سمبل اور یہ والا حمزہ، ہم نے اس کو استعمال کر لیا۔ اب کون کون سا بچا یہاں پر؟ تو یہاں پر یہ والا سمبل بچ گیا اور یہ والا حمزہ بچ گیا۔ اب ظاہری سی بات ہے کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کے اندر کون سا والا سمبل استعمال ہوگا اور کون سا والا حمزہ استعمال ہوگا، تو آپ کے سامنے یہ والا اور یہ والا۔ اب ہمیں جو ہے اس سے ہمیں کام نہیں لینا، کیونکہ ہم نے اس کو پچھلی کلاس میں دیکھ لیا۔ اب جو آپ کو کام لینا ہے آج کی کلاس میں وہ ہے سب سے پہلے یہ والا سائن اور یہ والا حمزہ۔ یہ حمزہ کیوں ہے؟ کیونکہ جب اس کے اوپر کوئی حرکت ہو یا اعراب ہو، اتنا سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو کہ حمزہ الف کے اوپر جب کوئی حرکت ہو، زبر زیر پیش یا کوئی اعراب ہو تو وہ الف نہیں، وہ حمزہ کہا جاتا ہے۔ اب آپ یہاں پر دھیان دیں، قاعدہ بتا دیتی ہوں مد منفصل کا۔ مد منفصل کا قاعدہ آپ سمجھیں۔ اب آپ کو یاد رہے گا کہ مد منفصل میں جو ہے یہ والی مد استعمال ہوتی ہے اور یہ والا حمزہ استعمال ہوتا ہے۔ اور پچھلی کلاس میں کون سی والی مد استعمال ہوتی تھی؟ یہ والی مد استعمال ہوتی تھی اور یہ والا حمزہ استعمال ہوتا تھا۔
اب کلیئر ہو گیا یہ والا. اب دیکھتے ہیں اس والی مد کو، اس والے حمزہ کو. اب سب سے پہلے آپ قاعدہ لکھیں اور قاعدے کو اپنی نوٹ بک میں نوٹ کریں. قاعدہ ہے کہ جب کوئی لفظ حروف مدہ پر ختم ہو. حروف مدہ کون کون سے ہیں؟ الف، واو، یا. یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ تینوں حروف مدہ ہیں. جب کوئی لفظ حروف مدہ پر ختم ہو اور اس کے بعد والا جو حرف ہو، اس کے بعد والا یعنی جو لفظ ہو وہ حمزہ سے شروع ہو. کون سا والا حمزہ؟ اس والے حمزہ کی بات ہو رہی ہے آج کی کلاس میں. تو اس والے حمزہ کو ذہن میں رکھیں. مد منفصل کا قاعدہ ہے جب حروف مدہ حروف کے آخر میں آئے گا اور اس کے بعد والا جو لفظ ہوگا وہ شروع ہوگا کس سے، یعنی سٹارٹ کس سے ہوگا؟ اس والی حمزہ سے. تو جب ہم اس کو پڑھیں گے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ مد منفصل، یعنی مد منفصل کہلائے گا. اور اس کی جو مقدار ہوگی وہ ہوگی 3 سے 5 سیکنڈ کی. 3 to 5 سیکنڈ ہمیں وہاں کاؤنٹ کرنا ہے. 3 سے 5 حرکت جو ہے اس کی مقدار ہوگی کھینچنے کی. اتنا سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو کہ اس کی جو کھینچنے کی مقدار ہے وہ 3 حرکت یا 5 حرکت ہے. پھر سے میں آپ کو قاعدہ ایک بار سمجھا دیتی ہوں. آسانی سے قاعدہ بتا رہی ہوں کہ اگر کوئی لفظ ہو، کوئی بھی لفظ ہو اور وہ لفظ ختم کس پر ہو؟ حروف مدہ پر. الف، واو، یا اس کے لاسٹ پر آ جائے. ابھی آپ کو مثال بھی دوں گی انشاءاللہ. پہلے سمجھے قاعدہ کیا ہے، اس کو لکھے پہلے. اگر کوئی لفظ حروف مدہ پر ختم ہو اور حروف مدہ کون کون سے ہیں؟ الف، واو، یا. اگر لاسٹ پر الف، واو، یا آ جائے تو یہ ایک لفظ میں آ گیا. تو اس کے بعد والا جو لفظ ہوگا، کیونکہ جب آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ مد منفصل کہتے ہیں ڈیٹائچڈ کو، جو الگ ہو. جو کل والی تھی وہ مد متصل تھی، وہ ملی ہوئی تھی، کیونکہ اس میں حمزہ ہونا چاہیے تھا اسی لفظ میں. لیکن آج کے قاعدے میں ہے کہ حمزہ ہونا چاہیے دوسرے لفظ میں، کیونکہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ مد منفصل کہتے ہیں ڈیٹائچڈ کو. جو الگ ہو، جو کل والی تھی وہ مد متصل تھی، وہ ملی ہوئی تھی، کیونکہ اس میں حمزہ ہونا چاہیے تھا اسی لفظ میں. لیکن آج کے قاعدے میں ہے کہ حمزہ ہونا چاہیے دوسرے لفظ میں، نہ کہ اسی میں. ٹھیک ہو گیا؟ تو جب دوسرا لفظ جو ہوگا وہ شروع ہوگا اس والے حمزہ سے، تو جو وہاں پر قاعدہ ہوگا وہ مد منفصل کہلائے گا. اور اس کی جو مقدار ہوگی یعنی کھینچنے کی جو مقدار ہوگی وہ 3 سے 5 سیکنڈ تک کی ہونی چاہیے. تو سب سے پہلے ہم یہاں پر مثال لے لیتے ہیں اور اس مثال کو ہم لے لیتے ہیں سورۃ الکوثر آیت نمبر 1 میں. تو اب آپ اس آیت کریمہ پر غور کریں کہ یہاں پر سورۃ الکوثر کی آیت کریمہ ہم نے دیکھی تو ہم نے یہاں پر پڑھا أعطيناك الكوثر. تو اب آپ یہاں پر دھیان دیں. سب سے پہلے آپ قاعدے کو ذہن میں لائیے. قاعدہ کیا تھا ہمارا کہ جب کوئی لفظ حروف مدہ پر ختم ہو اور اس کے بعد والا جو لفظ ہوگا وہ حمزہ سے شروع ہوگا تو وہاں پر جو مد ہوگی وہ مد منفصل کی ہوگی اور اس کے کھینچنے کی جو مقدار ہوگی وہ 3 سے 5 سیکنڈ کی ہونی چاہیے. یعنی 3 سیکنڈ ہونی چاہیے یا پھر 5 سیکنڈ ہونی چاہیے. اب چلیے مثال کی طرف اور غور کریں. یہاں پر دیکھیے انا جو ہے یہ ایک لفظ ہے. اب دیکھیے نون اور الف. اب یہ لفظ کہاں پر ختم ہوا؟ آخر میں الف پر. الف آیا نا یہاں پر، تو یہ حروف مدہ کا حرف ہوا. اب چلیے دوسرے لفظ پر اعطیناکا. تو یہ شروع کس سے ہو رہا ہے؟ حمزہ زبر آ، اس والے حمزہ سے. یعنی الف سے الف اب تو اس کو نہیں کہا جائے گا کیونکہ اس پر زبر زیر پیش آ گئی ہے، تو اب اس کو حمزہ کہا جائے گا نہ کہ اس والے حمزہ سے جو کہ ہم نے مد متصل میں پڑھا تھا. تو آج ہمیں اس سے کام نہیں لینا، آج ہمیں اس والی حمزہ سے کام لینا ہے. تو آج کی کلاس میں ہمیں اس والے سائن اور اس والے حمزہ سے ہمیں کام لینا ہے. تو دیکھیے یہاں پر کون سا والا حمزہ آ رہا ہے؟ وہ چھوٹا عین والا نہیں آ رہا بلکہ الف والا حمزہ آ رہا ہے یہاں پر، کیونکہ جب اس کے اوپر زبر زیر پیش اور کوئی بھی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ کہلاتا ہے.
تو قاعدہ جب آپ کو یاد ہوگا، ذہن میں ہوگا، تو آپ مثال کو سمجھو گے۔ قرآن میں اگر کہیں بھی ایسی مد آئے گی تو اس کے بعد حمزہ آ جائے تو آپ کو فٹ سے یاد آ جائے گا کہ یہ مد منفصل کا قاعدہ ہے۔ اب اگر ہم اس کو یہاں پر کھینچیں گے تو 3 سے 5 سیکنڈ تک ہم اس کو کھینچیں گے۔ بس اتنا سمپل سا قاعدہ ہے، آپ اس کو یاد رکھیے۔ آپ دیکھیے یہاں پر انا ایک لفظ ہے، اب دیکھیے یہاں پر انا جو ہے یہ کہاں پر ختم ہو رہا ہے؟ الف پر۔ الف پر ختم ہو رہا ہے نا، اور الف حروف مدہ میں سے ہے۔ قاعدہ بھی کیا بتا رہا ہے کہ جب کوئی لفظ حروف مدہ پر ختم ہو اور اس کے بعد والا جو لفظ ہو وہ کس سے شروع ہو؟ وہ حمزہ سے شروع ہو۔ تو دیکھیے یہاں پر ختم ہو رہا ہے الف پر نا، یعنی حروف مدہ پر ختم ہو رہا ہے، اور اس کے بعد والا جو لفظ ہے وہ کس سے شروع ہو رہا ہے؟ حمزہ سے۔ وہ حمزہ سے شروع ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر قاعدہ جب آپ نے یاد رکھا ہوگا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اور آپ کو آسانی بھی ہوگی وہاں پر جب آپ ایسی مد کو دیکھو گے، آلریڈی وہاں پر موجود ہوگی۔ آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ وہاں الف واو یا پر ایسی مد کو دیکھو گے۔ آپ ایسی مد کو ہر ہمیشہ دیکھو گے تو آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ سمبل جو ہے یہ مد منفصل کا سمبل ہے، اور اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے اگلے لفظ میں۔ تو یہاں پر قاعدہ کس چیز کا ہوگا؟ تو یہاں پر قاعدہ مد منفصل کا ہوگا۔ تو جب ہم اس کو کھینچیں گے 3 سے 5 سیکنڈ تک کھینچیں گے۔ سمپل سا قاعدہ ہے، اب کھینچو۔ أعطيناك الكوثر۔ اب میں یہاں پر انا نون کو میں نے کیوں ناک میں چھپائے رکھا؟ کیونکہ یہ نون مشدد ہے یہاں پہ، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے پچھلی کلاس میں کہ نون مشدد میم مشدد کا قاعدہ بھی ہم نے پڑھا ہے۔ اگر آپ نے اس کو نہیں دیکھا ہے تو میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی، انشاءاللہ آپ اس کلاس کو دیکھ لیں۔ تو یہاں پر ہم پہلے نون کو کیا کریں گے؟ ناک میں چھپا رہے ہیں، یعنی گنہ کر رہے ہیں، کیونکہ نون مشدد ہے۔ اس کے بعد ہم مد کو استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں ہر قاعدہ اپلائی کرنا ہے، ہر قاعدے کو، تجوید کے ہر رول کو ہمیں ہر آیت کے اندر استعمال کرنا ہے۔ جہاں جو قاعدہ فٹ ہوگا وہاں وہ قاعدہ استعمال کرنا ہے، اس لیے آپ کو تجوید کا ہر رول پتہ ہونا چاہیے۔ تو اب دیکھیے یہاں پہ نون مشدد کا قاعدہ ہے تو یہاں پر گنہ ہوگا، پھر آگے مد منفصل کا قاعدہ اپلائی ہوگا۔ کیسے؟ أعطيناك الكوثر۔ میں سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہی ہوں، پھر کوئی بہن بھائی یہ پوچھے گا کہ آپ نے بہت لمبا کیا، تو یہ سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں۔ آپ ہاتھ پر پہلے گنے 3 سے 5 سیکنڈ تک، ہاتھ کی انگلیوں پر گنے، پھر آپ کو انشاءاللہ مشق ہو جائے گی۔ تو پریکٹس آٹومیٹکلی جب آپ اس کی پریکٹس کرتے رہیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ کیسے؟ آپ نے اس کو پریکٹس کرنا ہے ہاتھ کی انگلیوں پر 3 سے 5 سیکنڈ تک۔ أعطيناك الكوثر۔ آپ اس کو 3 سیکنڈ تک بھی کھینچ سکتے ہیں، جیسے أعطيناك الكوثر۔ تو امید ہے آپ کو یہ مثال سمجھ میں آئی ہوگی، بالکل آسان ہے۔ آپ صرف قاعدے کو ذہن میں رکھیے اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اس کا جو سمبل ہے مد منفصل کا وہ کون سا ہے اور وہ کون سا حمزہ ہے جو اس قاعدے کے اندر استعمال ہوتا ہے، یعنی اس حمزہ کو اور اس سمبل کو یاد رکھیے گا۔ تو اب ہم چلتے ہیں دوسری مثال کی طرف۔ اب ہم جو مثال لینے والے ہیں وہ ہے سورۃ القدر کے اندر، آیت نمبر 1 کے اندر۔ تو آپ اس آیت کریمہ پر غور کریں۔ ہم نے یہاں پر دیکھا کہ سورۃ القدر کی آیت کریمہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔
تو اب آپ یہاں پر دھیان دیں، سب سے پہلے قاعدے کو یاد رکھیں. جب آپ قاعدہ یاد رکھیں گے نا بار بار ہر آیت کریمہ کے اندر، ہر ایگزامپل کے اندر، پھر آپ کو آسانی ہوگی قاعدہ سمجھنے میں. قاعدہ کیا ہے؟ جب کوئی لفظ حروف مدہ پر ختم ہو اور اس کے بعد والا لفظ جو ہوگا وہ حمزہ سے شروع ہو تو وہاں پر جو مد ہوگی وہ مد منفصل ہوگی، یعنی مد منفصل کہلائے گی، اور اس کے کھینچنے کی جو مقدار ہوگی وہ 3 سے 5 سیکنڈ کی ہوگی. یہ قاعدہ ہو گیا اب مکمل. اب آپ ایگزامپل پر اس کو اپلائی کریں. تو یہ انّا ہے، تو یہ کہاں پر ختم ہو رہا ہے؟ الف پر ختم ہو رہا ہے، کیونکہ حروف مدہ کا حرف آ گیا نا آخر میں. تو اس کے بعد والا جو لفظ ہے وہ کس سے شروع ہو رہا ہے؟ حمزہ سے شروع ہو رہا ہے. جیسے حمزہ زبر آ، تو یہاں پر دیکھیے یہ حمزہ سے شروع ہو رہا ہے. تو اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سمبل بنا ہوا ہے. تو یہ کون سا سمبل ہے؟ یہ مد منفصل کا سمبل ہے. اور مد منفصل کو کتنا کھینچنا ہے؟ 3 سے 5 سیکنڈ تک. تو اب آپ کھینچیے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. تو امید ہے کہ آپ کو یہ کلاس سمجھ میں آئی ہوگی. اب ہم چلتے ہیں دوسری مثال کی طرف. تو اب جو ہماری دوسری مثال ہے اس کو ہم لے لیتے ہیں سورۃ تحریم کے اندر، آیت نمبر 6 کے اندر. تو اب آپ اس آیت کریمہ پر غور کریں. ہم نے یہاں پر دیکھا قُوا أَنفُسَکُم. تو اب آپ یہاں سب سے پہلے قاعدے کو یاد رکھیں. قاعدہ کیا ہے مد منفصل کا؟ کہ جب کوئی لفظ حروف مدہ پر ختم ہو اور اس کے بعد والا لفظ جو ہو وہ کس سے شروع ہو؟ حمزہ سے شروع ہو. اس والے حمزہ سے، یعنی الف زبر آ، یعنی اس والے حمزہ سے شروع ہو تو وہاں پر کیا ہوگا؟ مد منفصل کہلائے گا وہ، اور اس کی مقدار جو ہوگی وہ 3 سے 5 سیکنڈ کی ہوگی. اب چلیے دیکھیے یہاں پر قو جو ہے وہ الگ لفظ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں واو جو ہے حروف مدہ میں سے ہے، اور اس کے اوپر دیکھیے مد منفصل کا سائن بنا ہوا ہے. اب انفسکم جو ہے وہ الگ لفظ ہے، لیکن آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس لفظ سے شروع ہو رہا ہے؟ حمزہ سے شروع ہو رہا ہے. تو قاعدہ یہاں پر آ گیا نا مد منفصل کا. تو اب جب آپ اس کو یہاں کھینچیں گے تو کتنا کھینچیں گے؟ 3 سے 5 سیکنڈ تک. کیسے؟ قُوا أَنفُسَکُم وَأَہْلِیکُم نَارًا. تو ہم اسے پڑھتے ہیں 3 سے 5 سیکنڈ تک کے لیے. تو ہم اسے 3 سیکنڈ تک بھی پڑھ سکتے ہیں. قُوا أَنفُسَکُم وَأَہْلِیکُم نَارًا. تو امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اب ہم چلتے ہیں دوسری مثال کی طرف. تو اب ہم جو مثال لیں گے وہ لے لیں گے سورۃ الذاریات میں سے آیت نمبر 21 میں. تو اب آپ اس آیت کریمہ پر غور کریں. وَفِي أَنفُسِکُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. تو اب ہم یہاں پر دھیان دیں، ہم نے سب سے پہلے قاعدے کو ذہن میں رکھنا ہے. قاعدہ کیا ہے مد منفصل کا؟ کہ اگر کوئی لفظ حروف مدہ پر ختم ہو تو آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ یا آ رہا ہے نا، تو یہ یا حروف مدہ میں سے ہے. تو یہ لفظ حروف مدہ پر ختم ہوا، اور اس کے بعد اب پہلے کیا آیا؟ اس کے بعد اب پہلا لفظ حمزہ سے شروع ہوا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر حمزہ زبر آ، تو یہ کس سے شروع ہو رہا ہے؟ حمزہ سے شروع ہو رہا ہے. تو ہم نے یہاں پر جو قاعدہ اپلائی کرنا ہے وہ کون سا قاعدہ ہے؟ وہ قاعدہ مد منفصل کا ہے. تو وہ کتنا کھینچیں گے؟ 3 سے 5 سیکنڈ تک اس کو کھینچیں گے. تو کیسے کھینچیں گے؟ وَفِي أَنفُسِکُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. آپ انگلیوں پر بھی اس کو گن سکتے ہیں 3 سیکنڈ یا 5 سیکنڈ.
وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو مثالیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان قاعدوں کو یاد کیا کریں، آپ جتنا ہو سکے قاعدوں کو اپنے ذہن میں رکھیں، پھر جب آپ قرآن مجید میں اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ پڑھنے میں آسانی ہوگی اور آپ صحیح طریقے سے بھی قرآن کو پڑھ پائیں گے۔ تو آخر میں آپ سے یہی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جا کے کر دیں اور آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نیکسٹ ویڈیو اور کلاسز آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔